السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللهم صل علی محمد کما تحب وترضى. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امت کے محسن ہوتے ہیں. محسن امت. اس امت میں جتنے بھی اولیاء تشریف لائے وہ امت کے محسن تھے اور ان کے امت کے احسانات تھے اور ہیں اور رہیں گے. کیوں؟ انہوں نے ذات سے نکل کے امت کو بنیاد بنا کے سوچنا شروع کیا. تو جو بندہ ذات سے نکلتا ہے اور امت کو بنیاد بناتا ہے پھر وہ فروئی مسائل، الجھنوں اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت آگے نکل جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں منزل تیری آگے ہے، بہاروں سے گزر جا. انہی میں حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے جو اس امت کے محسن ہیں. وہ لاہور کے محسن نہیں ہیں، اس امت کے محسن ہیں. اس امت کے محسن جنہوں نے امن دیا، اس امت کے محسن جنہوں نے امن دیا، ایمان دیا، جنہوں نے پیار دیا، اخلاص دیا. میرے ہاتھ میں ان کی کتاب ہے کشف المحجوب. انہی کی کتاب ہے اور انہی کے انوارات ہیں، انہی کی برکات ہیں جو سارے عالم میں پھیلی ہوئی ہیں اور ساری امت میں پھیلی ہوئی ہیں. انہی کے انوارات، انہی کی برکات ہیں. تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو انہوں نے بیان کی ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ لکھتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ایک ہے حیا کا خزانہ، اہل صفا میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار، درگاہ رضاء الہی سے تعلق رکھنے والے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریق سے آراستہ ابو عمر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جن کی فضیلتیں تمام امور میں بالکل آشکار اور اوصاف ظاہر ہیں. عبداللہ بن رباح اور ابو القاسم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ہر بدھوار کے روز ہم آپ کے گھر تھے. ہر بدھوار اس جگہ کو کہتے ہیں جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا اور آپ کو شہید کیا گیا. ہم آپ کے گھر تھے اور آپ کے پاس تھے. جب فسادی آپ کے دروازے پر جمع ہوئے، آپ کے غلاموں نے ہتھیار اٹھا لیے تو آپ نے فرمایا جو شخص ہتھیار نہ اٹھائے وہ اللہ کی راہ میں آزاد ہے. ہاں، یہ امام امن تھے. امام امن تھے. عثمان بن عفان امام امن تھے. ہم لوگ خوف کی وجہ سے جب باہر نکلے تو حضرت امام حسن بن علی ہمیں راستے میں ملے. ہم ان کے ساتھ واپس لوٹ کر عثمان کے پاس آئے تاکہ معلوم کریں کہ حسن بن علی آپ کے پاس کس مقصد کے لیے آئے. جب حضرت حسن اندر تشریف لائے تو سلام کے بعد پہلے آپ سے اس مصیبت پر افسوس اور ہمدردی کا اظہار کیا. پھر عرض کیا امیر المومنین، آپ امام برحق ہیں، آپ کے حکم کے بغیر مسلمانوں پر تلوار نہیں کھینچ سکتا. آپ مجھے حکم دیں میں یہ مصیبت آپ سے ہٹا دوں. تو آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی کے بیٹے، میرے بھتیجے، واپس جا کر اپنے گھر میں بیٹھ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے. ہمیں خون گرانے کی حاجت نہیں اور یہ بات مقام خلت دوستی آزمانے کی جگہ.
میں بلا کے وارد ہونے کے وقت تسلیم و رضا کی علامت ہے، جیسا کہ نمرود نے آگ بھڑکائی ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ ہمارا سبق تھا جو ہم نے پڑھا۔ اس سبق سے آپ نے کیا نتیجہ حاصل کیا اور میں نے کیا نتیجہ حاصل کیا؟ ہر دور میں دو طبقات رہیں گے، ایک رخصت والے اور ایک عزیمت والے۔ ایک وہ حضرات ہوں گے کہ جو امت کو ان کے حال پہ چھوڑ کے اور اپنے آپ کو اللہ کے حال پہ چھوڑ دیں گے، اور یہ اللہ کے سامنے سوال کریں گے کہ یا اللہ اگر تو نے یہ حال ہمارے اوپر بھیج دیا تو ہم راضی ہیں۔ اب ایک اگلا موضوع میں آپ کو سناتا ہوں، اس کو مختصر کیونکہ ہم پہلے سنا چکے تھے، پڑھ چکے تھے۔ اب ایک اگلا موضوع ہے، وہ ہے چوتھی فصل حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ آپ صحابہ رضوان اللہ علیہم میں سے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے بھائی، دریائے بلا کے غریق، آتش ولایت کے حریق، تمام اولیاء اللہ اور بزرگان الہی کے پیشوا ابو الحسن علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ۔ طریقت میں آپ کی شان بہت بڑی اور درجہ بہت بلند، اور معرفت کی حقیقتوں کے اصول کی دقیق عبارات کے بیان کرنے میں آپ کو پورا حصہ حاصل تھا، اور یہاں تک کہ آپ حضرت جنید آپ کے حق میں فرماتے ہیں کہ یعنی اصول معرفت میں اور شریعت مصطفی کے تحفظ کی خاطر مصائب و آلام برداشت کرنے میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ ہمارے شیخ و مرشد ہیں، یعنی طریقت کے معاملات کے علم میں حضرت علی ہمارے امام ہیں، اس لیے طریقت کے علم کو اصل الوصول کہتے ہیں، اور طریقت کے معاملات سب مصیبت کو برداشت کرنا ہے۔ ایک روایت ہے کہ کوئی شخص آپ کی خدمت میں آیا، آپ سے عرض کہ امیر المومنین مجھے کوئی وصیت فرمائی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہونے کو اپنا سب سے بڑا شغل نہ بنانا، کیونکہ اگر تیرے بیوی بچے اللہ کے دوستوں میں سے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اور وہ اگر اللہ کے دشمنوں میں سے ہیں تو تیرا اللہ کے دشمنوں کے لیے غم کھانا، ان میں مشغول ہونا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ یاد رکھیے اس مسئلے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوقات سے قطع تعلق کر لینے سے ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو جیسا چاہتا ہے رکھتا ہے، بشرط یہ کہ تیرا یقین سچا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکی کو جو آپ کی بیوی تھی ایک سخت مشکل وقت میں تنہا چھوڑ کر اللہ کے سپرد کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آباد وادی میں اللہ کے حوالے کیا اور ان کو اپنا شغل نہ بنایا، اور پوری طرح اپنا دل حق تعالی سے وابستہ کر دیا، یہاں تک کہ اپنے جملہ امور کو اللہ جل شانہ کے سپرد کرنے کی وجہ سے اس بے مرادی کی حالت میں ان دونوں جہانوں کی مرادیں حاصل ہوں۔ یہ بالکل بات اسی قول کے مشابہ ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اس سائل سے فرمایا تھا جس نے آپ سے دریافت کیا کہ سب سے پاکیزہ عمل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے مکمل تعلق پیدا کر کے غیر اللہ سے اپنے دل کو بے پرواہ کر لینا، غنا القلب۔ اللہ تعالیٰ سے مکمل تعلق پیدا کر کے غیر اللہ سے اپنے دل کو بے پرواہ بنا لینا، اور جو دل اللہ کے ساتھ غنی ہے دنیا نہ ہونا اس کو محتاج نہیں کر سکتا، اور نہ اس کے ہونے سے وہ خوش ہوتا ہے، نہ اس کے ہونے سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اس قول کی حقیقت سمجھنے سے فقر اور صوفیت کا صحیح مفہوم بآسانی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ عجیب بات ہے، ہماری تصوف اور طریقت کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ بہت بڑے امام ہیں،
جتنے بھی سلاسل ہیں، سلاسل کہتے ہیں سلسلوں کو، سلسلہ نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، چشتیہ، شاذلیہ، جتنے بھی سلاسل ہیں، ان سب سلاسل کو جب آپ بیان شروع کریں گے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بغیر یہ سلسلے نہ مکمل ہوتے ہیں، نہ جمع ہوتے ہیں، نہ ان کی ابتدا ہوتی ہے، نہ ان کی انتہا ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسی عظیم ہستی کا کمال یہ ہے کہ آپ کے ساتھ قیامت کے دن نسبت جوڑنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بیٹی کے لیے رشتے کی باقاعدہ رشتے کا سوال کیا، رشتہ بھیجا، اور صرف اس لیے کہ قیامت کے دن میری نسبت قریب سے قریب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ہو جائے، اور حضرت علی کی بیٹی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی۔ طریقت کے امام، تصوف کے امام، ولایت کے امام اچھا ہیں۔ ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، اہل بیت سے محبت ہماری عقیدت کا حصہ نہیں، عقیدے کا حصہ ہے۔ عقیدت آج محبت کسی سے، عقیدت کسی سے، کل کسی سے۔ آج محبت عقیدت کس سے ہے، کل بدل بھی سکتی ہے، پر عقیدہ نہیں بدل سکتا۔ اور یاد رکھیے گا، ہم سارے کے سارے مسلمان اس وقت جو بیٹھے ہیں، ہمارے نام کے ساتھ اسلام کی نسبت بوجہ عقیدہ ہے، ورنہ ہماری شکلیں اور غیر مسلم کی شکلیں تو برابر ہیں، آنکھ، کان، ناک، ٹانگیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، زندگی کے بود و باش برابر ہے۔ ہم جو مسلمان ہیں عقیدے کی وجہ سے، ہمارا عقیدہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آمنت باللہ، میں ایمان لائے اللہ پہ، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پہ، اللہ اندیکھا۔ سب سے پہلا ایمان کی جو بنیاد بنی خود اندیکھی بنی ہے، ایمان مفصل کہتے ہیں اسے، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پہ، اللہ نظر نہیں آتا، اندیکھی ہے ایسی ہستی، اندیکھا ایسا رب جس نے اپنے آپ کو چھپا کے بندوں کو عشق کی انتہا دی ہے۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پہ، و ملائکتہ، اور فرشتوں پہ، اور فرشتے بھی نظر نہیں آتے، وہ کتب ہی، اور یہ کتابیں اصلی ہیں یا نقلی، نعوذ باللہ، تورات، انجیل، زبور، اور سب سے ٹاپ کی کتاب قرآن، ٹھیک، یہ اصلی ہے یا نقلی؟ اس کا تعلق بھی، اسی کا نام بڑھاپا ہے، کوئی بات نہیں، اسی کا تعلق بھی، اس کا تعلق بھی یؤمنون بالغیب کے ساتھ۔ قرآن پاک پہ جو اعتراض کیا، اعتراض کرنے والوں میں ایک یہ بھی اعتراض کیا کہ غار میں جاتے تھے، نعوذ باللہ وہیں سے لکھ کے آ کے لوگوں کو سنا دیتے تھے اور کہتے تھے قرآن ہے۔ اور اعتراض کرنے والوں میں نعوذ باللہ خود مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ، جو اس سے پہلے قرآن، ایمان، اسلام، وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے، پھر وہی تھے جنہوں نے خود قرآن کی تفسیر لکھی اور اس کا نام ہے تفسیر ماجدی۔ وہ کہتے تھے نعوذ باللہ وہی نہیں ہوتی تھی، ان پہ دورے پڑتے تھے، غشی آتی تھی، ٹیٹنس کے، اکڑاؤ کے، کھچاؤ کے دورے پڑتے تھے، اور اس دورے پڑنے میں نعوذ باللہ العیاذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو ہذیانی کیفیات ہوتی تھی، ثم نعوذ باللہ پاگلوں والی کیفیت کو زبان سے الفاظ نکلتے تھے، اسی کو قرآن کہہ دیتے تھے، العیاذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر۔ آمنت باللہ ہے، یہ آخری بات جو عجیب بات فرمائی وہ ہے غنائے قلبی۔ آمنت باللہ ہے، ایمان لایا اللہ پہ، دکھا کہاں ہے؟
اللہ ہے. وہ ملائکتہ ہی اس کے فرشتوں پہ کہاں ہیں؟ دکھا ہیں، بس اللہ نے فرما دیا ہیں، نظر نہیں آیا. وہ کتب ہی، یہ بھی اندیکھا سودا ہے. یہ کتاب قرآن ہے، بس ختم ہے. یہ غاروں میں بیٹھ کے نہیں نعوذ باللہ گھڑی ہوئی، بلکہ عرشوں سے اتری ہوئی ہے. ذالک کتاب ایسی ہے لا ریب فی، ہے کتاب ایسی جس کے لفظ پہ شک نہیں، حرف پہ شک نہیں. ورسلہ، اور رسولوں پہ، میں رسول ہوں. میرے آقا نے فرمایا آپ کے پاس کہاں سے دلیل کیا ہے، اسٹیمپ کیا ہے، کیا چیز ہے؟ یہاں بھی نظام غیبی ہے. آج تک 1436 ہجری ہجرت کے ہوئے اور اس سے پہلے 1450 سال ہوئے تقریباً، اور 1450 سال سے جو کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، وہ سارا غیبی نظام لے کے چل رہا ہے، اندیکھے سودے کر رہا ہے، اندیکھی دنیا کا راہی، اندیکھے سفروں اور منزلوں کا مسافر ہے. وَرُسُلِهِ، اندیکھا نظام. یہ رسول ہیں، کیسے ہیں؟ اعتراض کرتے ہیں. اعتراض کرنے والے کئی اس اعتراض میں بہک گئے، لڑک گئے. جن کو لفظ کافر کہا یا منافق کہا. کفر کہتے ہیں انکار کو، کہ ہم نہیں مانتے. ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام؟ کیا دلیل ہے؟ پھر اللہ جل شانہ نے معجزات، ہمیشہ معجزات نبوت کی دلیل ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے معجزات بھی نہیں مانے، کم لوگوں نے مانے. وَرُسُلِهِ، پہلا نظام شروع ہوا اندیکھا. عاشقوں کو جو منزل ملتی ہے، عقل والوں کو وہ منزل ملتی ہی نہیں. عشق والے اور عقل والے بڑے عجیب نظام ہے اور بڑے درجات ہیں. یہ عقل والوں کا وہ درجہ نہیں جو عشق والوں کا درجہ ہے. عقل والا دلیل مانگے گا، آنکھوں سے دیکھنا مانگے گا، اور جو عشق والا ہے اس کے سامنے دلیل نہیں، وکیل نہیں، اپیل نہیں. بس کے سامنے یہ ہے کہ یہ بول نکلا کس منہ سے ہے، یہ بات ہونا ضروری ہے. بس فقط ٹھیک ہے. پھر میری عقل، میری سمجھ، میرا شعور، میرا احساس، میرا ادراک وہ سمجھ آئے نہ آئے، یہ آنا کچھ ضروری نہیں. صحابی بنا وہی جس نے صحبت اعتماد لیا، صحبت لی پر اعتماد والی. وہ صحبت بھی لی پر اعتماد نہ کیا، وہ منافق بنا. عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھ سینکڑوں لوگ تھے. جس دن میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھایا، اس وقت تک حکم نہیں آیا تھا. پھر اس کی میت کو نکلوایا قبر سے، اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا، اپنا چولا مبارک، کرتا مبارک دیا، شاید اس کی بخشش ہو جائے. رحمت للعالمین جو تھے، کریم جو تھے، اس عمل کی وجہ سے 100 سے زیادہ منافق اسلام لائے تھے. اس عمل کی وجہ سے صحبت کو اختیار کرنا، غور سے سمجھیے گا. یہ راہ سلوک، راہ تصوف اور پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات میں عرض کر رہا ہوں کشف المحجوب سے، ان کے اشاروں کی وضاحت کر رہا ہوں. صحبت کو اختیار کرنا، ساتھ رہنا، یا منافق بنا دیتا ہے یا مومن بنا دیتا ہے. آزمائش ہے بڑی. یا منافق بنا دیتا ہے یا منہ سے جی جی کہے گا، جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہاں آپ کا وہ فرمان تو بہت کمال کا تھا، اس سے یہ ہوا، یہ فائدہ، یہ نفع. اندر سے کہے گا سارا نظام الٹا ہے، اور زندگی کی ساری ترتیب
2 نمبر ہے، منافقین بھی مدینہ منورہ میں صحبت میں رہے، صحبت میں تھے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ لسٹ دی تھی، اس لیے حضرت حذیفہ کا جو لقب ہے وہ ہے رازدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، باقاعدہ لسٹ دی تھی، اور لسٹ اس لیے دی کہ یہ منافق ہیں، اور انہوں نے وہ لسٹ کسی کو بتائی نہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کچھ منافقین کسی علاقے کے گورنر بنا دیے گئے، اتنا نماز روزے تسبیح اعمال صحبت میں قریب بیٹھتے تھے کہ گورنر بنا دیے گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ حضرت حذیفہ نے عرض کیا امیر المومنین آپ کے جو علاقوں کے گورنر بنائے ہیں ان میں کچھ منافقین بھی چلے گئے ہیں۔ اچھا نام بتاؤ؟ ہمیں آقا نے منع فرمایا اپنی بصارت اپنی بصیرت اپنے قلب کے نور سے پہچانے، اپنے قلب کے نور سے۔ آئے ہائے کیا نور تھا کہ عمر رضی اللہ تیرا قبر میں کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم عرض کر رہا، تو حضرت عمر نے بس کچھ نہیں پوچھا، بس یہ ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یا رسول اللہ یہ میرے ساتھ ہوگا، یعنی جو دل میں آپ کی محبت اور اللہ کی توحید اور روشنی ایمان کی ہے، فرمایا اور میں پھر کوئی مسئلہ نہیں، فرشتوں سے نمٹ لوں گا میں۔ حتیٰ کہ اتنے نماز روزے تسبیح اعمال ذکر اذکار میں تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اعتماد ان پہ پڑی اور ان کو گورنر بنا دیا گیا، اور تھے منافق۔ صحبت صحابی بنا دیتی ہے، اور اگر صحبت میں جذبہ سچا نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے اور غلطیاں نوٹ کر رہا ہے، منافق بنا دیتی ہے۔ عجیب بات۔ اور وہی کے وہی منافق ہیں جو ساتھ رہ رہے ہیں دن رات ساتھ رہ رہے ہیں، اندر سے ان کا من مطمئن نہیں تھا، ان کا من غلطیاں دیکھتا تھا، کوتاہیاں دیکھتا تھا، ان کا من نے اینک اور چڑھائی ہوئی تھی، وہ جس رنگ کی اینک تھی اسی رنگ کا نظام ان کے من کے سامنے تھا۔ اس کا اثر پڑا، اور اس کا اثر یہی پڑا، منافق ایک نہیں تھے، سینکڑوں تھے۔ عبداللہ ابن ابی یہ تو سردار تھا نا، ان کا بڑا تھا۔ یاد رکھیے گا صحبت نبوت سے بڑھ کے کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے، میرے آقا مدینے والے کی صحبت سے بڑھ کے۔ آپ تو صحبت کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں خوش قسمت ترین انسان ہے یا خوش قسمت ترین وہ بکری ہے جس نے میرے آقا کو ایسے دیکھ لیا تھا۔ وہ پہاڑوں پہ چرتی ہوئی بکریاں، ہاں وہ اونٹ، اور وہ خوش قسمت اونٹ تھے۔ جب آپ نے 63 اونٹوں کی قربانی کی، اس وقت کتابوں میں جو منظر آتا ہے بڑا انوکھا ہے، اور وہی من ہر اونٹ بڑھ بڑھ کے اپنی گردن پیش کر رہا تھا کہ آقا یہ برچھا میری گردن پہ چلے، ہاتھ ہو محمد کا اور گردن ہو اونٹ کی، وہ کیا خوش قسمتی ہے، ہر اونٹ بڑھ بڑھ کے اپنی گردن پیش کر رہا۔ اور آپ کے وصال مبارک کے بعد آپ کی اونٹنی نہ بچ سکی، کیا نام تھا اس کا؟ اور سبب قصوہ، ہاں بس ایسا ملال، ایسا حزن، ایسا غم، ایسی کڑھن، ایسا درد، تو یار نہیں ہے تو زمانہ کیا، سارا زمانہ وہ ہستی ہی نہیں، مر گئی۔ یہ قلب کی دنیا جو بیان کی ہے، دل کی دنیا، یہ ساتھ رہتے ہوئے اس پہ بڑی ترقی ہوتی ہے، بڑی ترقی ہوتی ہے، بہت ترقی ہوتی ہے۔ بھئی یہی انسان، بہت بڑے انسان یہی ہیں، دھوکا کھا جاتے ہیں،
میں ایک درویش کی بات پڑھ رہا تھا، اب انگلینڈ میں ہوتے ہیں. اس دن میں اپنے ایک دوست کو ان کی کتاب بھی دکھا رہا تھا. یوسف صاحب ان کا نام ہے، اللہ والے ہیں، درویش ہیں، عالم ہیں، بزرگ ہیں. ان کی بات مجھے کسی نے بتائی، ان کی سنی ہوئی. فرمانے لگے کہ میرے جی میں ہے کہ میں حضرت شیخ الحدیث کے ساتھ وقت گزاروں. میں نے ان سے کہا تو حضرت شیخ الحدیث کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ وقت نہ گزار، تیری لیے اس میں خیر ہے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی ہستی، پوری دنیا کا اتنا بڑا ان کو مقام، کمال، قطب الاقطاب، میں ان کے ساتھ وقت گزاروں؟ فرمایا تو نہ گزار وقت، منافق ہو جائے گا. عجیب. ان سے دور رہے، ان کی صحبت میں نہ رہ زیادہ، ان سے دور رہے، کیونکہ میں سالہ سال سے تیرے ساتھ رہا ہوں. تو ایک پل میں بدگمان ہو جاتا ہے، تیرا دل تیرے قبضے میں ہے، تیری مزاج تیرے ہاتھوں میں، اور تیری طبیعت تیرے اندر نہیں ہے. تو ایسی کوئی چیز دیکھے گا جو اس وقت کے مطابق ہوگی، لیکن تو اس کو نہیں دیکھے گا. ہم کل سفر سے آ رہے تھے، جمعرات کی رات کو نکلا، سفر کیا، صبح 5:30 بجے پہنچا. پھر گاڑی کے ٹائر تبدیل کرتے رہے، سامان ساتھی اللہ ان کو جزا خیر دے، کرتے 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 8 بجے پھر نکلے. وہاں تقریباً پتہ نہیں کوئی 2-2:30 بجے اس کے بعد وہاں پہنچے صحرا میں، آخری انڈیا کے بارڈر پہ. پھر وہاں بہت ماشاءاللہ صحرائی لوگ اکٹھے تھے. ایک درخت، جنڈ کا درخت، میں نے کہا یہ جنڈ، تحصیل جنڈ، ضلع اٹک، جنڈ والا بہاول نگر میں، اگر یہ جنڈ کا درخت ہے، اس کا سایہ یوں ہو جاتا، پھر ہم اپنی بوریا بسترا یوں کر لیتے، نیچے کپڑے بچھے ہوئے تھے، پھر سایہ ڈھلتا، ڈلتے بڑھتے سائے، یہ دنیا ہے 2-4 دنوں کی، انت کہیں نہ پائے. یہ شعر وہاں سمجھ آیا. ڈھلتے بڑھتے سائے، سایہ یوں ہوا درخت کا، لو چل رہی تھی، عجیب و غریب. خیر ہم واپس آ رہے تھے تو مغرب کا وقت تھا. میرے ایک ساتھی تھے، مجھے کہنے لگے حضرت جی مغرب پڑھنی ہے. میں کہا ہاں پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے. اچھا وہ آگے بے چین بیٹھے ہوئے تھے، مغرب پڑھیں گے. ایک جگہ کھولا، روکی گاڑی روک کے میں اندر گیا. اندر لگا ہوا تھا کیلنڈر کہ مغرب کا وقت کس وقت تک ختم ہوتا ہے. لکھا ہوا تھا 7:05. اس وقت عشاء کا وقت داخل ہوتا ہے. میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا فقیروں کے ساتھ چلے ہیں، عشق کی دنیا لے کر نہیں چلے، عقل کی دنیا لے کے چلے ہیں. سفر کا حکم ہے کہ ایک نماز کے آخر میں پہنچے، مثلا مغرب ہو، کیوں مولانا؟ یعنی اتنا پہنچے کہ آپ کو اس کے وقت سے پہلے چند لمحے کچھ دیر انتظار کریں، پھر دوسری نماز کا وقت داخل ہو اگر تو وہ نماز پڑھ کے آپ سفر میں آگے چلے جائیں. میں نے کہا دیکھیں ابھی تو 35 منٹ پورے رہتے ہیں. پھر میں نے اس سے عرض کیا، میں کہ آپ ہار گئے، نمبر آپ کا کٹ گیا. عشق یہ تھا کہ نماز اس نے بھی تو پڑھنی ہے. عشق یہ تھا کہ نماز اس نے پڑھنی ہے، چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اچھا اب اس کے اندر، اس درویش کے اندر بے چینی رہتی، سیدھا میں کیلنڈر پہ لے گیا اندر. پھر 2 اور تھے، میں نے کہا ان کو جا کے دکھاؤ، کیونکہ یہ ابھی وہ ہیں کہ جن کو حکم نہیں دے سکتے، جن کو ابھی ہم نے مطمئن کرنا ہے، ابھی ان منازل پہ ہیں. منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر، ابھی تو ابھی راہ گزر میں ہے. کہہ دے مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر، ابھی تو راہ گزر میں ہے. یہ راہ گزر میں یہ منزلیں آتی ہیں کہ ان کو میں مسجد میں وضو کروں، وضو کرنے کے بعد اندر جو اوقات و صلات لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان میں اکتوبر کا مہینہ، اکتوبر کے مہینے میں کل کی تاریخ کیا تھی 10، اور 10 کے بعد پھر دیکھوں کہ طلوع آفتاب، غروب آفتاب،
اور عشاء کا وقت کب شروع ہو رہا. پھر جب دکھایا میں کہ یہ دیکھیں ابھی 35 منٹ رہتے ہیں، تو فرمانے لگے نہ جا ساتھ تم. اب میری بات اس واقعے کی سمجھ آئی ہے؟ اب سمجھ آئی ہے آپ کو اس بات، پہلے سمجھ نہیں آئی تھی. میں نہ جا، منافق ہو جائے گا. بہت بڑے اللہ والے کے ساتھ رہنے والے اللہ والے ہیں، وہ فرما رہے ہیں نہ جا. حال کا امر ہوگا کوئی، اور حال کا امر تجھے سمجھ نہیں آئے گا، تو اس حال کے امر میں اپنے اندر کے مفتی سے پوچھے گا. تیرے ایک اندر کا مفتی فتویٰ لگا دے گا حلال کا، حرام کا، جائز کا، ناجائز کا، اور تو یہ گیا اور وہ گیا. صحبت ساتھ رہتے ہوئے انسان کو صحابی بنا دیتی ہے. اب کوئی کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں رہے صحابی نہیں بن سکتا. صحابی کے لیے نبی کا ہونا ضروری ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ ختم نبوت کے صدقے وہ دروازہ بند ہو گیا. لیکن اثرات صحبت پڑتے ہیں اب بھی. کوئی اللہ کا ولی ہو یا اس کا کوئی غلام ہو، میں اللہ کا ولی نہیں ہوں، میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں. صحبت کے اثرات ہوتے ہیں. اور صحبت میں اگر تو عاشقانہ انداز سے چل رہا، اندر کے اٹھنے والے سوالوں کو جواب عشق دے دے، اندر کے اٹھنے والے سوالوں کو جواب عشق دے دے، چلتا رہے گا. اندر کے اٹھنے والے سوالوں کو جواب عقل دے دے، نہیں چل سکے گا. پھر اگر تو چلے گا بھی صحیح، پھر مومن شاید نہ رہے، تو پھر مومن نہ رہے تو شاید. حضرت صاحب نے مجھے کہنے لگے کہ لوگ آپ کے اوپر بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں. میں نے تو یہ خواب دیکھا کہ آپ اور اللہ کے نبی علیہ السلام اکٹھے کھڑے ہیں، صالح آدمی تھے. میں نے کہا اللہ تیرے خواب کو مبارک کر دے. انسان کی زندگی میں یہ منزل، روح کی منزل، روحانیت کی منزل بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، بس صرف من کو تھوڑا سا سنبھالنا پڑتا ہے. بالکل آسان ہے. آپ میں سے کتنے احباب ہیں سال سے میرے ساتھ ہیں اور میں ان کے ساتھ ہوں. کوئی ایسا آج تک میں نے چلا نہیں بتایا کہ ٹانگ پہ کھڑے ہوں، راتوں کو ساری رات جاگیں، دن کو روزے رکھیں مسلسل، اور رات کا 24 گھنٹے کا 72 گھنٹوں کے روزے رکھیں. میری کوشش ہوتی ہے میں اپنے احباب کو سہولت پیکج دوں. سہولت پیکج. امت کمزور ہے، کھچڑی دلیا دے دیں ذرا ہضم تھوڑا ہو جائے گا. ہاں ہم کھچڑی دلیے میں گزارا کر لیں، میری کوشش ہوتی ہے. اور وہ میں اپنی طرف سے نہیں دیتا، میں اپنی ہر کی ہوئی بات پہ خود بھی نظر رکھتا ہوں، اور ارباب فکر و نظر علماء کرام کو بھی عرض کرتا ہوں میری اصلاح کرتے رہا کریں. اور میں اپنی اصلاح کا ہر لمحہ خواہاں ہوں، میں مجبور ہوں، ضرورت ہے مجھے. دل کی دنیا غنائے قلبی متکبر بنا دیتی ہے، یہ بھی بتا دوں. ہاں قناعت اور تکبر اس کی سرحدیں ملتی ہیں. قناعت کی اور تکبر کی. ایک یہ ہے کہ چیز اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، میں اللہ سے مانگوں گا، میں سوال نہیں کروں گا، میں چوری نہیں کروں گا، میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، حتیٰ کہ دل کا سوال اشراف نفس وہ بھی نہیں ہوگا. ایک انداز یہ ہے، اور اللہ سے مانگوں گا. اس کے پاس ہے الحمدللہ اللہ نے اسے دیا ہے. ایک یہ ہے مجھے ان کی کیا ضرورت ہے، یہ دنیا دار کمینے ہیں، یہ متکبر لوگ ہیں، یا یہ ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے، میرا اللہ ہے. انداز پل میں مختلف ہو گیا. انداز پل میں مختلف ہو گیا. غنائے قلبی سیکھتے سیکھتے کہیں متکبر نہ بن جائیں. غنائے قلبی سیکھتے سیکھتے کہیں متکبر نہ بن جائیں. اسے واقعہ سناتا ہوں. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس شیخ شبلی تشریف لائے، نہاوند کے گورنر تھے.
لمبا واقعہ ہے، میں نے پہلے عرصہ پہلے ایک دفعہ سنایا. حتیٰ کہ جب بہت زیادہ اعمال چیزیں تو دیکھا کہ غنائے قلبی اتنا زیادہ آ گیا ہے، یعنی غنائے قلبی یہ ہے مخلوق سے بے اعتنائی، مخلوق سے سوال تو کیا گمانے سوال بھی نہ کرنا، اتنا زیادہ مخلوق سے کنارہ کشی. اب جو نباز ہوتا ہے اور جو حکیم ہوتا ہے روحانی، اس کی نبضوں کی تاروں پہ نظر ہوتی ہے. دیکھا، اچھا فرمانے لگے ایسا کریں کہ بغداد کی بازار میں آپ بھیک مانگیں. ایک طرف یہ ہے کہ سوال تو کیا، سوال گمانے سوال نہیں، اب یہ کہتے ہیں بھیک مانگو. اور جو ملے اس کو استعمال نہیں کرنا، اس کو صدقہ کرنا ہے اور اپنے لیے، اپنے پیٹ کی ضرورت کے لیے مزدوری کر کے کھانا پینا. پہلے یہ سبق دیا کہ مخلوق سے سوال نہیں، نظروں کا سوال، چال کا سوال، حال کا سوال، ڈھال کا سوال، کیفیات کا سوال، دل کا سوال جو اس کا اظہار تک بھی نہیں ہوتا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے یہ چیز اس کے پاس ہے مجھے دے دے، یہ کھا رہا مجھے بھی شامل کر لے، یہ کر رہا میں یہ کر لے. کوئی سوال دل تک کے سوال سے منع کیا، دل تک کے سوال سے. جب یہاں تک منزل پہنچ گئی لیکن دیکھا کہ چال میں تھوڑا فرق ہو گیا، اور وہ فرق یہ ہے کہ کہیں تکبر نہ آ جائے. اور کائنات میں سب سے پہلا گناہ خود ہے تکبر، جو شیطان نے کیا. کوئی پوچھے پہلا گناہ کیا ہے تو تکبر ہے. تو فرمایا مانگو، بھیک مانگو، بھیک مانگو. منگوایا 1 سال پورا، اور بعض جگہ آتے 2.25 سال. میں نے ایک جگہ سال پڑھا، ایک جگہ 2 سال پڑھا. 1 سال پورا منگوایا. کیونکہ بادشاہ تھے بہت بڑے، اس سے پہلے گندک کی دکان کھلوائی. گندک میں سلفر میں بڑی بو ہوتی ہے، گندک کی دکان کھلوائی اور کہا گندک بیچو. کیا عجیب چیزیں ہیں یہ. صرف دل پہ نظر ہے، ایسے سوئی پہ نظر ہے. ڈرائیور کی سوئی پہ نظر ہوتی ہے، فیول کی سوئی، ڈیزل کی، پیٹرول کی سوئی، سپیڈ کی سوئی، ہیٹ کی سوئی ہے نا. سوئی پہ نظر ہوتی ہے، سوئی پہ دیکھ رہا ہوتا ہے، سامنے نظر ہے، سوئی پہ نظر. بس یہ اللہ والے سوئی پہ نظر رکھتے ہیں. یہ کہاں جا رہی ہے؟ فوراً بندے نے، میں گاڑی میں جا رہا تھا، اے سی بند کر دیا. کیا ہوا؟ گاڑی ہیٹ ہو گئی ہے. اس میں مکہ مکرمہ میں ہمیں لے کے جا رہے تھے ہمارے وہ ساتھی خواجہ عمران صاحب، تو وہ کہنے لگے کہ گاڑی ہیٹ ہو گئی. بند کر دیا. سوئی نے بتایا گاڑی ہیٹ ہو گئی. اللہ والے سوئی پہ نظر رکھتے تھے. آپ فرمایا آپ بھیک مانگو. جب طبیعت میں بہت زیادہ نزاکت دیکھی، فرمایا گندک کا کام کرو، اس میں بو ہی بو ہے، بدبو ہی بدبو ہے. پھر گندک تھوڑا سا ہاتھ لگاؤ چورا ہو جاتا ہے. گاہک ڈلی لیتا ہے، چورا نہیں لیتا. اب یہی گڑبڑ ہوتی ہے، چورا تو میں نے خریدا تھا اسی بھاؤ، تو مجھ سے لیتا نہیں. انہوں نے کہا چورا ڈلی پوری ساتھ آئے گی. وہ کہتا نا میں تو چن کے لوں گا میں تو چن کے لوں گا. یہ چیزیں صحبت میں آ کے چلیں، صحبت میں آ کے بندہ چلا، چلتے 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 وہ نظر رکھا انہوں نے، تکبر پیدا ہوا، بھیک منگوا دو، نزاکت پیدا ہوئی، گندک بچوا دو. میں پھر عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں
صحبت میں چلتے ہوئے طبیعت میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، یا تو مکمل اتباع، تو ٹھیک ہے، ضروری نہیں مجھے ہر چیز کی سمجھ آئے، عقل آئے، ہاں میں دنیا کا معاملے میں عقل کل ہوں، ٹھیک ہے، بعض اوقات مان لینا ایسا ہوتا ہے جس میں بعض اوقات بہت اچھے نتائج نکلتے ہیں، انسان کہتا ہے اوہو میری بعض بڑوں نے لکھا یہ ہماری سیاسی غلطیاں تھیں، یہ میری سیاسی غلطی تھی، میں فلاں جماعت میں شامل ہو گیا، فلاں پارٹی میں شامل ہو گیا۔ میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشتیں اکٹھی کر رہا ہوں، جو انہوں نے میرے دادا پردادا ان کا پرانی بہت بوسیدہ ڈائریاں، میرے دادے رحمۃ اللہ علیہ کی ڈائریاں، میرے پردادا کی یادداشتیں جو 1933 میں فوت ہوئے، ان کی یہ میں ساری پرانی پیٹیاں بھر کے لایا ہوں، وہ اکٹھی کر رہا ہوں۔ تو ایک جگہ میرے والد صاحب نے رحمۃ اللہ لکھا، میری غلطی، اور غلطی لے کے لکھا کہ میری زمین کے ساتھ باغ کے ساتھ فلاں بندے نے یہ چیز بک رہی تھی، اس نے کہا میں اتنے مانگوں گا، میں نے کہا نہیں میں ایکڑ کا دوں گا اتنا، وہ بک گیا، یہ میری غلطی ہے اور میں نے کیوں نہ لیا، یہ بھی لکھ دیا۔ ذمہ تھے، تاجر تھے، تو انہوں نے یہ دنیا کی غلطی بھی لکھ دی، اور نیچے ایسے بریکٹ میں لکھا بیٹوں کے لیے، اس کے اندر بھی سبق ہے، بیٹوں کے لیے۔ زندگی میں بعض غلطیاں ہوتی ہیں، انسان سے ہو جاتی ہیں، میرے سے سارا دن ہوتی ہیں، مجھے اس کا اعتراف ہے، لیکن کچھ زندگی کی کیفیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دور میں بعد میں سمجھ آتی ہے، نہیں وہ چیز ایسے نہیں تھی، ایسی تھی، اور اس فقیر نے اس وقت جو بات کہی تھی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، حالات بھی اس وقت اس کے موافق نہیں تھے، عقل بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی، حالات بھی ساتھ نہیں دے رہے تھے، لیکن ایک وقت نے بتایا نہیں وہ ویسے ہو گیا۔ تو صحابی بننے کے لیے صرف صحبت ضروری نہیں، نیت بھی ضروری ہے، جذبہ بھی ضروری ہے، یہ میں واضح عرض کر رہا ہوں۔ صحابی بننے کے لیے صرف صحبت ضروری نہیں، کتنے ایسے تھے جن کو ان کی طبیعت اور ان کا عقل کھا گیا اور منافق ہو گئے، آخری دم تک میرے آقا کے جنازے میں موجود تھے، اور میرے حضور کا جنازہ ایسے نہیں پڑھایا گیا جیسے ہمارے جنازے ہوتے ہیں، آقا کا جسم اطہر سامنے تھا، آپ کی روانگی کا وقت ہے، اور صحابہ کی جماعتیں جاتی اور سلام پڑھ کے آتی تھی، کچھ اعمال تھے، سلام تھے، کچھ چیزیں، بس آخری لمحے بھی وہ ایسے رہے، حتیٰ کہ دم واپسی میرے آقا کی روانگی کا وقت ہے، حضور کی روانگی کا وقت ہے، وہ حضور کی روانگی کے وقت میں بھی منافق رہے، ان کو وہ صحبت فائدہ نہ دے سکے، کیوں؟ وہ ہر لمحہ اپنی عقل سے، اپنے شعور سے، اپنے احساس سے، اپنے ادراک سے، اپنی زندگی کی کیفیات سے معاملات کو لے کے چلتے رہے، جیسے میں نے آپ کو واقعہ سنا دیا کل کی نماز مغرب والا۔ اچھا جس وقت وہ اترے نا، گاڑی کی گھڑی پہ باقاعدہ وقت زور سے کہا 6:30 بجے نے، اترے باقاعدہ سنوایا، میں کہ یا اللہ اصلاح المسلمین لازم ہے، بندہ ساتھ چلا ہے، یہ نہ ہو کہ بس میں نے بڑے اللہ والوں کی زندگیوں کے مشاہدات پڑھے، اور بعض اللہ والوں کی زندگی میں دیکھا ہر بندے کو سفر حضر میں ساتھ نہیں رکھتے تھے، دوسرے لفظوں میں کمزور ہاضمے والے کو ساتھ نہیں رکھتے تھے، سفر حضر میں ساتھ ہر کسی کو، کیوں؟ حالات مختلف کیفیات کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، وہاں بدلتے ہوئے احکام بدل جاتے ہیں، کیا خیال ہے؟ حالت جہاد میں اگر مونچھیں بڑھ جائیں اور منہ کے اندر آ جائیں تو حرج نہیں، اور بعض جگہ کہتے ہیں خود افضل ہے،
اور حالت حج میں کپڑے میلے ہو جائیں، دھول ہو یعنی احرام میں، اور مٹی ہو، دھول ہو، اللہ کے ہاں خود یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ میل چپکی ہوئی ہو، دھول ہو، بیچارہ سفر پہ سفر کر رہا، دھول اڑ رہی، اس پہ پڑ رہی۔ ہم بیٹھے تھے عرفات میں، ایک MLA ہر سال بنتے ہیں، ابھی حج میں مجھے ایئرپورٹ میں ملے، میاں والی کے ہیں عبید اللہ خان شادی فیل، شریف آدمی، نیک آدمی ہے، ہر سال MLA ہوتے ہیں، سال ہر سال ہر دفعہ۔ تو وہ میں اور اکٹھے بیٹھے تھے، دھوپ آ گئی، خیمے میں جگہ نہیں تھی، عرفات کا مختصر سا خیمہ ہوتا ہے، تو ایک بس کی چھاؤں میں، اور وہ بہت بڑے ٹرانسپورٹر بھی ہیں، سینکڑوں ہزاروں ان کی بس ویگنیں، بسیں بہت بڑے ہیں، شادی کھیل، تو ایک بس کی سائے میں بیٹھے، پھر ادھر سے سایہ ہٹا کے پیچھے آ کے بیٹھ گئے۔ پتہ نہیں بس والے کو کیا ہوا، ڈرائیور کو، اس کو گرمی لگی، وہ بس کے اندر گیا اور اس نے جو سلف مارا، بڑی بس تھی تو اس نے دھواں چھوڑا، مٹی اور دھواں جو اڑا، اللہ، اس بڑے ٹرانسپورٹر پہ بھی اور میرے اوپر بھی تھا، یعنی میں طوفان مٹی کا اڑا اور دھوئیں کے ساتھ فوراً چٹائی اٹھائی، کیا لگا پڑو، پتا اس کے لفظ مجھے یاد ہے، پر بخشش کی تو نہ ہو سی، کہنے لگے پھر بخشش ایسے تو نہیں ہوگی، کچھ تھوڑا لگے گا۔ یہ دھول اگر پڑے حاجی کے احرام پہ اور جسم پہ، حال کا امر کہتا ہے اب تجھے کوئی میلا کچیلا نہیں کہے گا، اب یہ نہیں کہے گا کہ بھائی صفائی نصف ایمان ہے، اپنا خیال کر، جا نہا دھو۔ اب حال کا امر یہ ہے، کہے گا زندہ باد، عرشوں پہ زندہ باد ہوگی کہ حاجی کی یہ کیفیت اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ تو صحبت انسان کو زندگی کے لمحوں میں چلاتی ہے، پر اس کو چلاتی ہے جو عشق کی راہوں سے چلتا ہے، ورنہ تھوڑی سی کوئی چیز ادھر ادھر سے دیکھی، سنی، اور ویسے بھی سنی سنائی پہ چلنے والا کبھی ترقی نہیں پاتا، سنی سنائی پہ چلنے والا کبھی ترقی نہیں پاتا، نہیں پاتا۔ تو ان درویشوں کی بات کہ میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، فرمایا نہ رہے، میرا مشورہ نہ رہے، بس دور سے مصافحہ کر لیا کر، حضرت کی مجالس میں بیٹھ جایا کر، شب و روز ساتھ، دن ڈے اینڈ نائٹ، شب و روز دن اور رات کو ساتھ رہے، نہ رہنا منافق ہو جائے۔ ہمارے درویش گزرے ہیں حضرت بہلوی رحمت اللہ علیہ، شجاع آباد کے سے بڑے اللہ والے تھے، مجھے ایک اللہ والے نے بتایا، عالم ہے، کہ میں گیا تو دیکھا کہ ایک صاحب ہیں، ملے بڑے خوشی سے، میں نے کہا حضرت کے ساتھ کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہنے لگا میں حضرت کی اندر کمرے کی خدمت میں ہوں۔ میں نے کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہنے لگا 3-4 ہفتے ہو گئے۔ میں نے کہا حضرت سے اجازت لے لے، باہر آ کے ٹھہر جا، یعنی جہاں عام مجمع ٹھہرا ہوا ہے وہاں ٹھہر جا، اندر کمرے سے حضرت سے اجازت لے لے، نہ اندر کمرے میں رہ، حضرت کی خدمت میں لوٹا بھرنا، پانی، کھانا پینا، صفائی، سلیقہ زندگی کے دن رات۔ میں نے کہا نہ رہے۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم نے تو سنا تھا کہ اللہ والوں کی صحبت سے لوگ 40 سال صحبت میں رہے، کوئی اتنے سال رہنا۔ کہنے لگا وہ رہے تھے، تو رہے گا ہی نہیں خود۔ انہوں نے کہا وہ رہے تھے، تو خود رہے گا ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا۔ کہاں چلا جائے گا؟ چلا یہاں کے نا عمومی مجمع میں رہے، جو باہر بیٹھے ہیں نا حضرت کے، جن کو حضرت کا جلوہ دن میں صبح 2-3 دفعہ ہو جاتا ہے، حضرت کے فرمودات ارشادات سن لیتے ہیں، انہی میں رہے۔ اندر سے اپنا بوریا بستر اٹھا، حضرت سے خدمت لے، حضرت سے اجازت لے، بچ جائے گا، تجھے بچانے آیا ہوں۔
خاص نمبر چھپا تھا حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے، میں اس میں پڑھ رہا تھا، لکھا اس کا نام تھا عبد الواحد بیگ، اس کا پورا مضمون اس میں ہے۔ ملتان کا پینٹر تھا، سینما کے بڑے بڑے سائن بورڈ لکھتا تھا، بڑی بڑی تصویریں بناتا تھا۔ پہلے سینما کے نا باہر بڑے بڑے ہوتے تھے، قدادم بورڈ لگے ہوئے ہوتے تھے، وہ لکھتا تھا۔ درویشوں کے ساتھ محبت ہوئی، اللہ نے تعلق بنایا، دل کی دنیا اللہ نے بدلی، اللہ کے ولی کی نظر پڑی، ہدایت مل گئی، حضرت کا رسالہ خدام الدین نکلتا تھا، اس کی اب سرخیاں ہیڈنگز لکھتا تھا اور کتابت کرتا تھا اور خدمت کرتا تھا۔ پہلے دور تھا، جب قریب ہوا پھر بہت زیادہ قریب ہو گیا۔ ایک دفعہ حضرت نے بلوایا حضرت لاہوری رحمۃ اللہ نے، عبد الواحد ملتان چلا جا۔ حضرت میں تو آپ کے ہاتھوں سے تو مجھے ہدایت ملی ہے اور آپ کی برکت سے تو مجھے ایمان نصیب ہوا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ کے ولیوں کی نگاہ میں کیا کمال ہوتا ہے، وہ حکیمانہ نگاہیں، وہ عالجانہ نگاہیں، وہ مشفقانہ نگاہیں، ان کی تاثیر اور ترتیب ہم نہیں سمجھ پاتے، فرمایا نہیں تو چلا جا، ملتان واپس چلا جا، بس آنا جانا رکھ، خط و کتابت رکھ، وہیں رہے۔ حضرت نے فرمایا آخر وہیں ٹھہرا رہا، کہنے لگا حضرت اسرار، آخر حالت یہ ہو گئی کہ حضرت کے جنازے میں شاید شامل نہ ہو سکا، اور خود بعد میں اپنے افسوس کے واقعات لکھے کہ میں آخرکار مجھے واپس جانا پڑا، لیکن پہلی واپسی اور تھی، اب کی واپسی اور تھی۔ پہلی واپسی میں میرا بہت کچھ بچا ہوا تھا، اب کی واپسی میں کچھ بچا ہوا نہیں تھا۔ صحبت انسان کو بہت شارٹ کٹ ترقی پہنچاتی ہے، نبی کی ہو علیہ الصلوۃ والسلام کی، صحابہ، اہل بیت، اولیاء، صالحین، کسی ولی کی یا اس کے کسی خادم کی، غلام کی، لیکن اس کے ساتھ دل کی دنیا جب تک نظر نہ رہے۔ کیوں؟ منافقین بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے، نمازوں کی پہلی صفوں میں شامل ہوتے تھے، سخت گرمی کے روزے رکھتے تھے، غزوات میں شامل ہوتے تھے، شب روز سفر حضر میں ساتھ رہتے تھے، پر ان کا اندر کی نیت اور ان کا اندر کا جذبہ اور ان کے اندر کی کیفیتیں کب کی بدل چکی تھیں، کب کے ٹوٹ چکے تھے۔ ان کو قرب نقصان دے گیا، جسے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، ان کو قریب رہنا نقصان دے گیا، کیونکہ وہ ہر چیز عقل کے پیمانے پہ تولتے چلے گئے، اور میں نے آپ کو آمنت باللہ عقل کے خلاف، وملائکتہ عقل کے خلاف، وکتبہ عقل کے خلاف، ورسلہ عقل کے خلاف، والیوم الآخر عقل کے خلاف، والقدر خیرہ عقل کے خلاف، وشرہ عقل کے خلاف۔ یہ تقدیر کیا چیز ہے؟ خیر شر، کوشش کرو، اسٹرگل کرو، زندگی محنت، اسٹرگل، سیکریفائس کا نام ہے۔ گل کوئی وجہ نہیں پاتی، یہ ایک گل پائی وجہ نہیں پاتی۔ اس ساری چیزیں عقل کے خلاف ہیں۔ آمنت باللہ، عقل ہے، مانتی ہے کائنات میں اللہ ہے، مانتی ہے عقل، وملائکتہ مانتی ہے، وکتبہ نہیں مانتی، 100 اعتراضات، 100 اشکالات، 100 ذہن میں جذبے وہم اٹھتے ہیں۔ ورسلہ ایک شخص کہتا ہے میں نبی ہوں علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ کتنے عقل مند! ابو جہل بڑا عقل مند تھا، ابو الحکم عقل مند کی انتہا تھی، بڑے بڑے عقل مند، ان کی عقلیں جواب دے گئیں۔ پاگل تیری عقل ہر چیز کو کہاں مانتی ہے؟ جسے میں کہا کرتا ہوں اس سارے ماحول میں مجھے آکسیجن دکھا، تو مجھے دکھا سکے گا؟ دکھا آکسیجن، کوئی عقل والا کہتا ہے تو دکھا دے۔ اس سارے ماحول میں نائٹروجن دکھا، کہاں دکھائے گا؟ اس سارے ماحول میں مجھے موبلنگ کا نیٹ ورک دکھا، وارث کا نیٹ ورک دکھا، جائز کا نیٹ ورک دکھا، فلاں کا دکھا، کہاں ہے؟ تیرے موبائل کی گھنٹیاں بھی بابا جی کی بج بج کے۔
کہاں ہیں؟ عقل تو یہاں خارج ہو گئی ہے. صرف یہ مثالیں نہیں، زندگی کے قدم قدم پہ ایسی مثالیں ہیں جو عقل ساتھ نہیں دیتی. اور ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی آپ کی واشنگ مشین میں یہ خرابی ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا آپ کے موبائل میں یہ خرابی ہے، آپ کی گھڑی میں یہ خرابی ہے، آپ کی مشین میں، آپ کی گاڑی میں یہ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. عقل کو ساتھ لے کے چلتے رہے. عقل ان کی فیل ہوتی رہی اور وہ خود فیل ہو گئے. اور فیل کیسے ہوئے؟ اللہ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں منافقین کا لفظ استعمال کیا. کالو نشہدو اذا جاء المنافق کالو، پڑھیں قرآن. ہائے ہائے ہائے، اذا جاء المنافقون قالوا نشہد انک رسول. اللہ کو معاف فرمائے میری زبان پہ. منافق آتے ہیں اور رسول کی شہادت دیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، دوسرے لفظوں میں عاشقانہ ترجمہ ہے، پر اندر سے کوئی اور ہوتے ہیں. اچانک آیت سامنے آئی میرے. تو صحبت انسان کی ترقی کے لیے، کمال اور کامیابی کے لیے، زندگی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب اور مقامات اور درجات کو بلند کرنے کے لیے بہت کمال کی چیز ہے. شارٹ کٹ ہے، سچی بات ہے. اس سے انسان لمحوں میں ولی بن جاتا ہے، لمحوں میں دل کی دنیا پا لیتا ہے. تھوڑے ہی وقت کے اندر دل کے اندر کی دنیا کو بسا لیتا ہے اور اجڑے دل کو آباد کر لیتا ہے. اور تھوڑے ہی دنوں میں، تھوڑے ہی مہینوں میں، سالوں میں اور تھوڑے ہی اوقات میں وہ وہاں سے وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں بڑے بڑے محنت کرنے والے نہیں پہنچ پاتے. صحبت، ساتھ رہنا، ساتھ رہنا. مجھے ترکی میں جا کے وہ حمام میں نے دیکھے، جا نہیں سکا. وہاں کہنے لگے کہ یہاں ہے وہ حمام جسے شیخ نے فرمایا کہ میں حمام میں گیا، مولا روم رحمت اللہ علیہ، میں حمام میں گیا اور میں نے وہاں نا ایک مٹی ہوتی ہے جو بدن پہ ملتے ہیں، پہلے خاص چیزیں ہوتی ہیں، پھر بندہ غسل کرتا ہے، پھر ملتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میں نے حمام میں پوچھا مٹی سے، مٹی تو خوشبودار کیوں ہے؟ کہا کچھ عرصہ گلاب کی صحبت میں رہی، گلاب کی صحبت میں رہی. وہاں ایک ترکی میں ایک جگہ ہے، ہم کھانا کھایا تھا، ہم نے ایک دعوت تھی، اس کا نام، جگہ کا نام ہے تقسیم. وہاں وہ حمام ہے سارے رومی، شیخ رومی رحمت اللہ علیہ کے. ساتھ ہی کونیا جہاں مولا روم رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے، جگہ تھی جلال الدین رومی رحمت اللہ. صحبت تو انسان کو وہ ترقیاں دیتی ہے، وہ کمال دیتی ہے. انسان چھوٹے سے بڑا کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور انسان ایسی ترقی اور ایسا کمال پاتا ہے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. بعض اوقات ساتھ رہنے والا دوسروں کو ایک پل میں ایسے جھٹک دیتا ہے. ہاں، ایسے ایک پل کے اندر اٹھا کے پھینک دیتا ہے. میں ساتھ رہتا ہوں، سمجھیے وہ نقصان اور گھاٹے میں جا رہا ہے. نقصان اور گھاٹے میں جا رہا ہے. مولانا محمد صاحب تھے، یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے بڑے بھائی تھے. مفتی محمد صاحب بڑے بھائی تھے. سب سے پہلے بنگلے والی مسجد انہوں نے آباد کی تھی. لمبی ہسٹری ہے. محمد صاحب تھے. کچھ دوست تھے جو آپس میں پیار کرتے تھے. ایک حافظ ضامن صاحب تھے، ایک مولانا امداد اللہ صاحب تھے، ایک مولانا محمد صاحب تھے. کوئی آتا نا دروازے پہ، ہاں بھائی کس لیے آئے؟ بھائی دیکھو اگر مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں محمد صاحب، ان سے جا کے پوچھو. اللہ سیکھنی ہے، وہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیٹھے ہیں، جو پیر میر علی شاہ صاحب کے بھی مرشد تھے. ان سے اللہ سیکھو. حکا پینا ہے تو میرے پاس بیٹھ جاؤ. حافظ ضامن صاحب بہت مزاحیہ تھے، بہت مزاحیہ تھے. حکا پینا ہے میرے ساتھ بیٹھو، مسئلہ پوچھنا ہے وہ ان کے پاس جاؤ، اور اگر اللہ سیکھنی ہے تو ان کے پاس جاؤ. شاملی میں شہید ہوئے تھے حافظ ضامن صاحب رحمۃ اللہ. حافظ ضامن صاحب کی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کی. ایک صاحب آئے، وہ آ کے حضرت کی خانقاہ میں رہنے لگے.
حضرت کی خانقاہ۔ اب اگر حضرت مفتی مولانا محمد صاحب کے پاس رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتے تھے، ان سے مسائل حلال و حرام، جائز و ناجائز، پاک ناپاک، حدود، قیود، یہ یہاں اللہ راضی ہوگا، یہ نہ کرنا۔ اور اگر حضرت حاجی صاحب امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ خدمت میں جاتے تھے تو وہاں جا کے معرفت، تصوف، روح کی لطافتیں، کائنات کے غوطہ، عرش، برین اور اسرار، لاہوت، ملکوت، جبروت، یہ کائنات کے نظام سیکھتے ہیں۔ اور جو حضرت کے پاس آتے تھے، حافظ صاحب کے پاس، ضامن صاحب کے پاس، یہاں مذاقیں ہوتی تھیں، باتیں ہوتی تھیں۔ کچھ عرصہ رہے اور رہنے کے بعد پھر چلے گئے، اور وہاں سے جا کے ایک خط لکھا۔ خط میں یہ لکھا کہ وہاں اتنی بڑی بڑی ہستیاں بیٹھی ہیں، وہ حافظ ضامن صاحب کی اصلاح تو کر نہیں سکی، میری کیا کریں گی؟ سمجھ گئے؟ حاجی صاحب جیسی ویسی ہستیاں، مولانا محمد صاحب جیسی ہستیاں وہاں بیٹھی ہیں، اور ایک بندہ سارا دن مذاقیں کرتا ہے، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے اس نے تو ساری اپنی ولایت مذاق کے اولے میں چھپائی ہوئی ہے۔ مذاق کے غلاف میں اور مذاق کے احاطے میں ایک چھوٹے چھوٹے چٹکلوں کی ان کے لفظوں میں انہوں نے اپنی ساری ولایت چھپائی ہوئی ہے۔ اللہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے حضرت امیر شریعت نے اپنی ساری کی ساری ولایت مذاقوں میں چھپائی ہوئی ہے، باتوں میں چھپائی ہوئی ہے۔ فرماتے تھے میں اپنی نظروں سے سچ دیکھ رہا ہوں، اور فرماتے تھے میں جب بھی حج پہ جاتا ہوں سارے کے سارے کائنات کے اولیاء، رجال الغیب وہاں ہر حج پہ موجود ہوتے ہیں، ہر عرفات میں موجود ہوتے ہیں، ہر حج میں، اور میری ان سے ملاقاتیں ہوتی، میں انہیں دیکھتا ہوں، اللہ نے مجھے نظر دی ہے۔ اس اعتراف پہ بہت سے لوگ اعتراض بھی کرتے تھے، اپنے بھی ان کے خلاف لکھا بھی صحیح، اس اعتراف پہ کہ میں دیکھتا ہوں اور میں اپنی نظر سے دیکھ رہا ہوں، انہوں نے اپنی ولایت کو اس حجاب میں چھپایا ہوا ہے۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ نے تو خط لکھا، یہ صحبت کے اثر بتا رہا ہوں، اتنا عرصہ ولیوں کی صحبت میں رہا، خط لکھا، اور خط لکھ کے کیا لکھا؟ اتنے بڑے بڑے ولیوں نے، یہ جو دربار میں بابا بیٹھا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے اور حقہ پینا ہو تو میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، باتیں کرتا ہے، اس کی اصلاح تو کر نہیں سکے، میری کیا کریں گے؟ حضرت نے خط لکھا اور پڑھا اور آنسو گر گئے۔ اللہ، فرمایا خطرہ ہے یہ کافر ہو کے نہ مرے، فرمایا خطرہ ہے یہ مرتد اور کافر ہو کے نہ مرے، اور خط اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا۔ دن گزر گئے، بہت عرصے کے بعد ایک صاحب آئے اور کہنے لگے فلاں جگہ سے آئے ہیں۔ آپ نے پوچھا اچھا وہ فلاں جگہ سے ہمارے پاس کچھ دنوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے ایک صاحب آ کے ٹھہرے تھے، ان کا کیا حال ہے؟ کہ جو ان کا نہ پوچھیں، وہ جہاں سے جانے کے بعد آپ پہ بھی اعتراض کرتے تھے، وہ جو بابا جی بیٹھے ہیں نا اللہ اللہ بتاتے ہیں، حاجی صاحب ان پہ بھی اعتراض کرتے تھے، وہ دروازے میں جو بیٹھے ہیں جو لوگوں کو استقبال کرتے ہیں بابا جی، ان پہ بھی اعتراض کرتے تھے بہت زیادہ۔ ارے کیا ہوا؟ اور وہ مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے، کافر ہو گئے اور اسی حال میں مر گئے۔ مولانا ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ آ کے بیٹھے لگے، ہنسے پوچھنے لگے واہ واہ آپ نے تو بڑی ولایت میں پیشین گوئی کر دی تھی، وہ تو بیچارہ ہو گیا، میں نے پیشین گوئی نہیں کی تھی، میں نے ایک بات پہ کہی تھی، ایک حدیث قدسی ہے، سنیں غور سے، ایک حدیث قدسی ہے، مفہوم ہے، جو کسی اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے یعنی توہین کرتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، اور بادشاہ جس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے اور بادشاہ قابو پا لیتا ہے تو سب سے قیمتی چیز خزانے پہ ہاتھ ڈالتا ہے،
اور مومن کا سب سے قیمتی چیز خزانہ ایمان ہے، اور اللہ ایمان چھین لیتا ہے، ایمان سلب کر لیتا ہے اپنے دوست کی توہین کی وجہ سے۔ امام عبد الجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ امام عبد الجبار صاحب یہ امام عبداللہ صاحب کے بیٹے تھے، اور امام عبداللہ صاحب وہ تھے جو غزنی سے آئے تھے، اور امام عبد الجبار صاحب کے بیٹے تھے مولانا داؤد غزنوی، اور مولانا داؤد غزنوی کے بیٹے تھے مولانا ابوبکر غزنوی، اور مولانا ابوبکر غزنوی کے بیٹے ابھی ہیں جنید غزنوی، ڈیفنس میں رہتے ہیں لاہور میں، یہاں شیش محل پہ جمعہ پڑھاتے ہیں، مدرسہ تقویت الایمان۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو امام عبد الجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے آ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھلا کہا، اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ والوں کی بڑی قدر کرتے تھے، قدر دان تھے، بیعت تھے اور بیعت کرتے تھے سلسلہ نقشبندیہ میں، ان کے پوتے اب بھی اسی سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں، وہ اہل حدیث ہیں، تو بیعت تھے اور بیعت کرتے تھے۔ یہ میں نے جو کتابیں لکھی اس میں تذکرے ہیں سارے اس کے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ خطرہ ہے کہ اس بندے کا ایمان سلب نہ ہو جائے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ مرزائی ہو گیا، تو کسی نے پوچھا حضرت آپ نے امام عبد الجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے کس بنیاد پہ یہ بات فرمائی تھی، کس بنیاد پہ؟ تو فرمانے لگے اس بنیاد پہ کہ وہ اللہ کے ولی تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ 17 سے زیادہ صحابہ کی میں نے مولانا امین صاحب سے یہ بات سنی تھی رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے ان کی صحبت اختیار کی تھی، صحابہ کی، بہت بڑے تابعی تھے، 5 لاکھ سے زیادہ حدیثوں کے حافظ تھے، ان کا مقام تھا۔ اس نے اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کی ہے، اور اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی یہ ہے کہ اللہ ایمان، وہی بادشاہ والی میری بات سنائی، بادشاہ جس پہ قابو پا لیتا ہے اس کے خزانے پہ ہاتھ ڈالتا ہے، اور اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے تو اللہ سے جنگ کوئی جیت سکتا ہی نہیں ہے، جیت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ الخوف للہ الامر للہ، اللہ قادر ہے اور مقتدر ہے، ملیک اور مقتدر ہے۔ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون۔ میں نے اس بنیاد پہ یہ بات کہی تھی، اس بنیاد۔ بعض اوقات یہ صحبت انسان کو بہت تھوڑے عرصے میں کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے، اور انسان کو بڑے بڑے مقامات دیتی ہے اگر انسان عشق کی دنیا کے ساتھ رہے۔ اور عشق کی دنیا یہی ہے کہ سمجھ آئے نہ آئے، اور اس کی دنیا کے لیے میں نے ایمان مفصل آپ سے بار بار آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ آمنت باللہ، عشق، عقل نہیں مانتی، وہ ملائکۃ، عشق، عقل نہیں مانتی، وہ کتبہ، یہ سچی کتاب ہے، تیرے پاس کیا اس کی گارنٹی ہے، اس پہ اسٹمپ کیا ہے، بس عشق، عقل نہیں مانتی، وہ رسولہ، یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بس عشق، عقل نہیں مانتی، والیوم الآخر، ایک قیامت کا دن ہوگا، کائنات کا نظام ہے، یہ پلیٹیں زمین کی ہیں، یہ منہ حرکت میں آتی ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہ، زمین پہ جب کچھ ہوتے ہیں زلزلے پھر آتے ہیں، یہ عشق، والقدر خیر، عشق کہ خیر عرش سے لکھی ہے وہ تجھے پہنچ کے رہے گی، اچھی تقدیر، والقدر خیر والشر، عشق بری تقدیر پہنچ کے رہے گی۔ رات ہم آ رہے تھے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، ہماری گاڑی کا، یہیں اوکاڑا گزر گئے، پتہ نہیں ایسے ایک سڑک کا حصہ ہمارا جو ہے وہ گورنمنٹ بند کیا ہوا تھا، کوئی مرمت ہو رہی ہوگی، ایک ہی سڑک کو انہوں نے ڈیوائڈر لگائے، درمیان میں لوہے کے ڈرم رکھے ہوئے تھے، ادھر سے گاڑیاں گزر رہی تھیں، ادھر سے گزر رہی تھی، ایک گاڑی سامنے والی لگی ڈرم کو،
یہ لوہے کا بڑا ڈرم، وہ جو اڑا اور ہماری گاڑی کی طرف آیا کہ ٹھا کر کے لگا، آگے کا بمپر ٹوٹ گیا، یہ سامنے کھڑی ہوئی. یہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ مولا ہم نے سارے اعمال بھی کیے تھے، صدقہ بھی کیا تھا، یہ تقدیر یہ ہے. واللہ غالب علی امرہ. آگے اللہ کہتا ہے ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ ہماری تقدیر کو، خیر اور شر کو جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو کیا پتا. یہ سارا عشق ہے من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. وہ کہتے تھے ہم کیسے زندہ کر کے دکھائیں گے، مٹی ہے، ہڈیوں کا ڈھیر ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا یہ 4 جانور لیں، ان کا قیمہ کریں، ان کو ایک کو ادھر رکھیں، پھر ان کو بلائیں، پھر وہ جانور اللہ نے بنایا. فرمایا ایسے کروں گا. یا پھر فرمایا کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا آپ کیسے کہتے ہیں زندہ ہوں گے، اللہ کے امر سے کہا کم باذن اللہ، اور وہ نوح علیہ السلام کا جو نافرمان بیٹا تھا وہ کھڑا ہو گیا. فرمایا ایسے زندہ کر کے دکھائے. ہر دور میں عقل والے ملے نبیوں کو، ہر دور میں. اس یہ دور اب غور سے سمجھے گا. بات لمبی ہو گئی آج، کتنی دیر ہو گئی؟ ہاں بھائی نیٹ والے بتاؤ. یہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں بیٹھا ہوگا. 10 منٹ کیا عرض کر رہا؟ 1 گھنٹہ 40 منٹ. اچھا نیٹ والوں کو پتا ہے نا، ان کا نظام چل رہا ہے گھڑی کا. 1 گھنٹہ 40 منٹ ہو گئے. واہ، پتہ ہی نہیں چل. وہ کہتے ہیں 10 منٹ، کوئی کہتا ہے 40 منٹ. اچھا 6 بجے، تو جب 6 بجے شروع ہوا تو سوا گھنٹہ ہوا ہے. آپ کہتے ہیں چلو جی جتنا ہوا چھوڑ، ایویں سجن واہ واہ تو ایویں سجن واہ واہ، لاوی یاری تو کرنے لیکھے لگانی یاری تو پھر گننا. سمجھ گئے؟ دوسرے لفظوں میں ہے لاوی یاری تو کرنے لیکھے. تو کیا بات عرض کر رہا تھا؟ سارے ہی بھول گئے. نہیں بھولے. ہر دور میں. اور ایک جو خاص بات کہہ رہا تھا، یہ دور عقل کے فتنے کا دور ہے، یاد رکھیے گا. یہ بات میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا تھا، اللہ پاک کے فضل سے یاد آ گئے. یہ دور عقل کے فتنے کا دور ہے. کیوں؟ اس دور میں ایجادات کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، سائنس کا دور ہے اور سائنس کا دور ہے، عقل کے فتنے کا دور ہے. اور اس دور میں اس لیے تو فرمایا وہ میرے بھائی ہیں ان کو سلام کہنا. آقا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا. نہیں، وہ میرے بھائی ہیں. وہ کون؟ آپ. اب ہم جواب کیسے دیں گے؟ علیکہ وعلیہ السلام ہے جی، یہی جواب دیں گے. ہاں میرے آقا نے ہمیں آپ کو سلام کیا ہے، خوش قسمت ہو. آپ کو میرے مدینے والے نے سلام کیا ہے، میرے بھائی. اور یہ امتیوں سن لو، آخری صدی کے ہیں ہم. کیا کہ ہم مدینے والے کے بھائی ہیں. سبحان اللہ. اس بھائی ہونے پہ، ایمان پہ موت دیتے. ہاں ایمان کی موت. ہم بھائی ہیں. عقل کے فتنوں کا دور ہے. عقل والے ایسے انداز سے آپ کو اپنی بات پیش کریں گے، نعوذ باللہ، دین، ایمان، اسلام، اخلاق، ایمان کی باتیں ایسے کھوکھلی اور چھوٹی محسوس ہونا شروع. عقل کے فتنوں کا دور ہے. فتنوں کا دور تو ہے، اس میں ایک فتنہ عقل بھی ہے خود. ایک فتنہ عقل ہے، اور عقل کے زور پہ
بہت کچھ ہو چکا اور ہو رہا، بہت کچھ ہو، اور لوگ پٹڑی سے اترتے چلے جائیں گے، اور صبح مسلمان ہوں گے حدیث کے مطابق، شام کو وہ اپنے ایمان کو ختم کر چکے ہوں گے۔ تو اس عقل کے فتنے کے دور میں جو چیز ہمیں بچا سکتی وہ عشق بچا سکتی، عشق بچا سکتی۔ ایک اللہ والے تھے، عجیب ان کی کیفیت تھی، سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا میں تذکرہ کرتا ہوں۔ وہ اپنے مریدین کو ذکر تھوڑا تسبیح تھوڑی دیتے تھے، مرشد سے عشق زیادہ بتاتے تھے، اور بڑوں بڑوں کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ فرماتے تھے مرشد سے عشق کرو، اپنے منہ سے کہتے تھے مجھ سے عشق کرو۔ عجیب بات ہے، اچھا خاصا سننے والا کہے گا تو اپنے آپ کو خدا بنا رہا، مسجود پتہ نہیں کیا لفظ کیا کہیں۔ فرماتے تھے مجھ سے عشق کرو۔ اس کی صدی کے بزرگ درویش تھے، صدی کے اوائل میں اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ کوئی ایسے 90 سال ہوا ہوگا ان کو دنیا سے رخصت ہوئے، اندازہ سے کہہ رہا۔ فرماتے تھے مجھ سے عشق کرو، تسبیحات، ذکر، اعمال، عبادات بتاتے تھے۔ متبع شریعت تھے، بڑے اللہ والے تھے، شریعت کی اتباع والے تھے، یہ اپنی لائن سے ہٹے ہوئے نہیں تھے۔ ایک وہ جن کا تذکرہ میں نے پڑھا، ایک یہاں لاہور میں ہے 10 بڑے میاں، حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب، یہ شالیمار روڈ پہ کہاں ہے؟ شالیمار روڈ میں 10 بڑے میاں بھی کہتے ہیں، اور 10 ہیں، اب وہ 10 بڑے میاں، ٹھیک ہے۔ یہ 10 جو بڑے میاں ہیں نا، یہ مولانا اسماعیل صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ میں ان کی تعریف پڑھ رہا تھا، ایک درویش تھے مولانا کریم بخش صاحب، صوفی کریم بخش صاحب، مولانا صوفی کریم بخش صاحب، انہوں نے اپنی حوالات لکھے، تو اس حالات میں نے ان کا تذکرہ پڑھا۔ ایک اور جگہ بھی پڑھا، یہ بھی فرماتے تھے، بیعت ہونے کے بعد فرماتے تھے مجھ سے عشق کرنا، سب منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور بڑوں بڑوں کو مجھ سے عشق کرنا سمجھ نہیں آتے تھے۔ کتابوں میں یہ بات تو واضح لکھی ہوئی ہے، فنا سے شیخ تو اگلی منزل ہے فنا سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر مرشد میں فنا ہوگا تو پھر راز نبوت مل سکے گا، اور پھر فنا فی اللہ، اور پھر بقا باللہ، فنا فی اللہ اور بقا باللہ۔ اگر یہ حضرات چند بزرگوں کے واقعات میرے سامنے اس سلسلے میں آئے ہیں، کوئی زیادہ نہیں آئے۔ فرماتے تھے مجھ سے عشق کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم میں ایک صحابی آئے، یا وسلم قیامت کب آئے گی؟ میں کیا بنا کے رکھا ہے تو نے مفہوم ہے؟ فرمایا اللہ اس کے رسول کی محبت۔ فرمایا جا تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرے گا۔ ہاں ہے تیرے پاس کیا؟ تو کہتے قیامت کب آئے گی؟ تو نے سوال جو پوچھا ہے کچھ بنا کے بھی رکھا ہے، کچھ تیاری ہے؟ اور کیا تیاری؟ انہوں نے کہا تیاری ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں کیا؟ اللہ اس کے رسول سے محبت، یہ خود ایک پورا سرمایہ ہے۔ معلوم ہوا عشق سرمایہ ہے، اس لیے اللہ والے مرشد سے عشق کے ساتھ زور دیتے تھے، مرشد سے عشق، این عشق ہوندا عاشقانو تے عشق دی قدر کوئی عاشق جانے۔ تو فرماتے کہ عشق، کسی نے پوچھا سائیں توکل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت آپ عشق کی بات فرماتے ہیں، اور میں تو عشق کی بات کرتا ہوں اس لیے مجھ سے عشق ہوگا تو پھر میری الٹی بھی اس کو سیدھی نظر آئے گی، اور مجھ سے عشق نہیں ہوگا تو میری سیدھی بھی اس کو الٹی نظر آئے گی۔ اور پھر فرمایا مجھ سے عشق ہوگا میں اس کو جو کہہ دوں گا کر گزرے گا، اور انشاءاللہ جو کہوں گا حدود شریعت میں کہوں، اور یہ پھر خود بخود اللہ کی محبت، حبیب کی محبت میں اور منزلوں میں ترقی کرتا جائے گا، پھر خود ہی حلال حرام سے بچتا بچاتا چلا جائے گا، اور پھر یہ ایمان والا اور کامل مومن بنتا چلا جائے گا۔ اگر مجھ سے عشق ہوگا پھر میری بات کے
یہ دوسرے اگلے لفظ میرے ہیں، اگلے لفظ میرے ہیں، پھر میری بات کے کیڑے نہیں نکالے گا، ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، اور سنی سنائی کے اوپر چل کے پھر اپنی زندگی سے بہک نہیں جائے گا، بدل نہیں جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں مجھ سے عشق کر اور دیوانگی سے عشق کر، پھر میری باتوں پہ اعتراض نہیں کرے گا، ورنہ اسے میری ہر بات پہ اعتراض نظر آئے گا، ہر بات پہ پھر یہ بولے گا نہیں، اندر اندر اعتراضات کو سماتا جائے گا، سموتا جائے گا، پھر اعتراضات بدگمانی، شک، شبہ، وسوسے اور بے یقینی کے ساتھ چلتے ہوئے منافقانہ زندگی گزارتا ہوا چلتا رہے گا۔ وسوسے، بے یقینی، بدگمانی، شک، بس ایسے میں چلتا رہے گا، پھر اس کی زندگی کا یہ چلنا اللہ کے ہاں محبوب نہیں ہوگا، پھر یہ محبوبوں والی زندگی نہیں گزار رہا ہوگا۔ اس لیے میں اس سے کہتا ہوں کہ مجھ سے عشق کر، یہ بڑی کسی اللہ والے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ صحبت سے ہمیشہ نفع ہوا ہے، ہمیشہ نفع ہوا، اور غنائے قلبی ملا ہے، دل کی دنیا بسی ہے اور دل کی دنیا آباد ہوئی ہے، اور شارٹ بہت زندگی کی منزلیں طے ہوئی ہیں۔ وہ کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عمر بڑے بڑے چلے کرتے، نہ ملتا جتنا میرے مدینے والی کی چوکٹ نے دیا۔ اپنے وصال سے میرے آقا کی روانگی سے 2.5-3 سال پہلے اسلام قبول کیا، پر پھر در پہ پڑے رہے، پھر ان کو آنے والے حالات نے ان کے عشق کو بڑھایا ہے، عقل کو دبایا ہے۔ آنے والے حالات نے عشق کو بڑھایا ہے اور عقل کو دبایا ہے۔ آنے والے حالات عشق کو بڑھایا ہے، عقل کو دبایا ہے۔ پھر ان کا عشق بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، اور آج عالم یہ ہے، حدیث پڑھیں تو اکثر حدیثوں میں حضرت ابو ہریرہ کا نام آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور قیامت تک صدقہ جاری ہے، قیامت تک صدقہ جاری ہے، کروڑوں اربوں انسانیت جو ملا صحبت سے ملا، عشق والی صحبت، عاشقانہ صحبت، عاشقانہ صحبت۔ مجھے اس دن میرے ایک دوست کہنے لگے فلاں نے فلاں معاملے میں خدمت کیا، آپ ذرا شکریہ ادا کر لیجئے گا۔ میں نے باقاعدہ شکریہ ادا کیا ان کا اچھا خاصا، اور شکریہ ادا کرنے کے بعد کہا، میں نے کہا کاش، پھر اللہ سے دعا کی، میں کہ مولا اس بندے کو ایک زندگی کا ایسا مقام دے دے پھر یہ شکریہ والے مقام سے آگے نکل جائے۔ میری بات سمجھ رہے؟ یہ شکریہ والے مقام سے آگے نکل جائے، اللہ اس کو ایسا مقام دے دے زندگی کا، پھر یہ کر کے کہیں پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے، ان کی مہربانی جو مجھ سے خدمت لے لی، ان کی مہربانی جو مجھے خدمت کے لیے قبول کر لیا، پھر یہ شکریہ والے مقام سے آگے نکل جائے، بہت اونچی، وہ ایک بہترین منزل ہے، وہ ایک بہترین رینک اور منصب ہے، مقام ہے، جس کا تعلق پھر شکریہ سے نہیں ہوتا۔ میں بعض اوقات سوچتا ہوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سارا دن میرے آقا کی خدمت کرتے رہتے تھے، میں سوچتا ہوں پتہ نہیں دن میں سارا دن حضور تھینک یو کہتے رہتے ہوں گے یا جزاک اللہ کہتے رہے ہوں گے۔ آپ احسان مندی کے جذبے کے ساتھ تھے، حوصلہ افزائی فرماتے تھے، حضرت بلال کے ساتھ میرے خیال میں نہیں ہوگا کہ حضرت بلال عشق کی وہ انتہا پا چکے تھے۔ ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ بندہ پھر شکریہ کی زندگی نہیں، ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ پھر اگر ان کا دن اور رات کو سیاہ سن رہا اور بندہ شواہد سے پیش کر رہا، پھر اس کے اندر کے یقین پہ 19 سے 20 فرق بھی نہیں ہوتا، یہ کہتا نہیں میرے یقین کی دنیا اونچی نکل گئی ہے تو مجھے جتنا سنوا۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اس کا یقین اتنا مضبوط ہو جاتا ہے
اس کا اعتماد اتنا تقویت پا لیتا ہے اور اتنا طاقتور ہو جاتا ہے، پھر کوئی اس کو کوئی کہہ دے، کوئی کہہ دے، وہ کہتا ہے نہیں. بقول ایک شخص سے میں کسی کی سنی بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں، مرشد پکڑنے سے پہلے آنکھیں بھی کھلی رکھ، کان بھی کھلے رکھ. مرشد کا ہاتھ تھامنے سے پہلے آنکھیں بھی کھلی اور کان بھی کھلے. پر مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد آنکھیں بند کر لے، کان ہی بند کر لے، کہ تیرے کانوں میں بہت کچھ، جسے میں لفظ سنی سنائی کہتا ہوں، سنی، تیری آنکھیں بھی بہت کچھ دیکھے گی اور تیرے کان بھی بہت کچھ سنیں گے. پھر ان کو بند کر لے، پھر چل منزل پہ، اور پھر اللہ تجھے چلائے گا اور تجھے اللہ پاک اڑائے گا اور تجھے منزلوں کے آخری مقام اور کمال تک پہنچائے گا. اور اگر آنکھیں اور کان کھلے رکھے، پھر وہی بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ شک، شبہ، بے یقینی، وسوسے، پتہ نہیں کن کن منزلوں کے ساتھ چل بھی رہا ہوگا اور اندر نہیں چل رہا ہوگا، پھر جسم چل رہا ہوگا. الحاج صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا، حضرت آپ مکہ مکرمہ میں مقیم ہیں، مجھے بھی اجازت دیجیے میں مکہ میں آپ کی خدمت میں آ کے رہوں. تو آپ نے فرمایا نہ، تو وہی ہندوستان میں رہے. پوچھا حضرت، فرمایا ایسا نہ ہو کہیں تیرا جسم تو ہو مکہ میں اور تیرا دل ہو ہندوستان میں، نہ تو وہیں رہے. میرا ایک گمان ہے، اپنا خیال ہے، یہ شیخ مرشد نے یہ جواب سب کو نہیں دیا ہوگا. ایک میرا خیال ہے. کیوں؟ سب کی خوراک اپنی ہوتی ہے، سب کی ڈوز اپنی ہوتی ہے. اس کے اندر کی حالت کو دیکھ کے آپ، یہ سفر ہے اور مبارک سفر ہے روح کا، روحانیت کا. یہ منزل ہے، اس کو طے کرنا ہے اور ہے بڑی آسان. اور اگر اللہ پاک نے ہمیں تسبیح خانے کی صحبت دی ہے، تسبیح خانے کی صحبت دی ہے، خوش قسمت ہو. پورے ورلڈ میں آواز اللہ پہنچا رہا نیٹ کے ذریعے. سچی بات ہے، لوگ تسبیح خانے کے در و دیوار کو آ کے چومتے ہیں، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، ساتھی بتاتے ہیں. پوری دنیا سے آنے والے لوگ، آپ کے ہاں یہ پرانا ایک بوسیدہ سی عمارت ہے، اس کو لوگ چومتے ہیں، اس کی دھول کی قدردانی کرتے ہیں، اس کے بیت الخلا دھو کے اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اس کی چٹائیاں صاف کر کے اپنے لیے قدردانی محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ قدردانی ہے ان کے دلوں کے اندر. آپ کو اللہ نے بغیر محنت کے، میں لاہور والوں سے عرض کر رہا ہوں خاص طور پہ، جو میرے قریب رہتے ہیں ان سے عرض کر رہا ہوں خاص طور پہ، اللہ نے آپ پہ کرم کیا، آپ کو تسبیح خانے کی صحبت عطا فرمائی. اللہ نے آپ پہ کرم کیا اور ہمیں سب کو تسبیح خانے کی صحبت عطا فرمائی. اب تسبیح خانے کی صحبت میں ہم نے کیسے رہنا ہے، آج قدرتی اللہ نے اس موضوع کی طرف بات کچھ کرا دی. کچھ ٹوٹی پوٹی باتیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں وہ آج یہ ہے، اگر ان باتوں کو سامنے رکھ کے تسبیح خانے کی صحبت چلتے رہیں گے تو پھر تسبیح خانے کی صحبت نفع مند ہوگی، فائدہ مند ہوگی، ترقی دلائے گی. تیری تھوڑی چھوٹی نیکیاں بھی ہوں گی، ان نیکیوں کے ساتھ اگر عشق زیادہ ہوگا، جسے ایک اللہ والے نے اپنے لفظوں میں فرمایا. ایک بات مجھے اچانک یاد آئی، من لگے کہ میں نے پوچھا حضرت بیعت کر لیا تو میں چاہتا ہوں روحانی ترقی حاصل ہو، روحانی ترقی ہو، بہت اونچی روحانی ترقی. اور من لگے 1% اپنی محنت اور 99% توجہات اگر تجھے مل گئی ترقی مل جائے گی. بڑی گہری بات ہے، غور سے سننا اور سمجھنا اور ڈوب جانا. میں پھر دوہرا رہا ہوں آخری دفعہ، 1% اپنی محنت اور 99% اپنے مرشد کی توجہات حاصل کرنا، ترقی ہو جائے گی. 99% اپنی محنت، 1% مرشد کی توجہات ہوگی، ترقی نہیں ملے گی.
یہ بڑی گہری بات ہے، اور یہ چیز آپ حضرات کو بہت سہولت سے میسر ہے اگر عاشقانہ صحبت ہو اور آپ کے لانا صحبت ہو، تو پھر یہ چیز بالکل بکھر جاتی ہے، پھر سمجھ، عقل، شعور، احساس، ادراک، پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ میں نے گاڑی میں جا رہا تھا، ابھی رات کو سفر کر رہا تھا، تو میرے ساتھ وہ ہمارا جوان ہے بلال، میں نے اس سے پوچھا، میں کہا فلاں بندہ آتا تھا، نظر نہیں آیا۔ کہنے لگے جی وہ کہتے ہیں میں نے جو کچھ پانا تھا بس تسبیح خانے سے پا لیا، اب مجھے مرشد کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ اس نے تو جو خیر پانا، ضرورت کیوں نہ رہی؟ اس نے کہا جی ہر وقت وہ موبائل پہ میسر نہیں ہے، میں نے موبائل کیا تھا، انہوں نے موبائل نہیں سنا، لہذا اب مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ سچی بات بتاؤں، ٹوٹ جاتا ہے بدن، میں بھی تو انسان ہوں۔ ساری رات کا سفر، ساری رات کا سفر، آگے بندہ جو بٹھاتا ہوں، بعض اوقات خود پیچھے بیٹھتا ہوں یا آگے، ڈرائیور کو ساری رات اس کو جگاتا ہوں، ساری رات، کبھی گردن پہ ہاتھ رکھ لیا، کبھی اس کو کہا، میں نے کہا چائے پینی ہے، چلو 2 پیالیاں پی لو، اور سفر ساری رات کا ہے۔ تو پیشاور ڈرائیور تو بیچارہ ہے نہیں، ہمارا مخلص ساتھی ہے، اس کو جگانا، پھر وہاں جا کے بھاگ دوڑ انتظام مخلصین کے ساتھ، پھر آگے جا کے سارا مجمع میری طرف ہوتا ہے، میرا ساتھی کوئی نہ کوئی ریلیکسیشن کر لیتا ہے، سکھ کا سا لے لیتا ہے، کوئی ادھر ادھر کر لیتا ہے، مجمع تو میری طرف پڑا ہوا ہے، ساری مخلوق تو میری طرف متوجہ ہے۔ ایک ایک بندے کو اس کی ضرورت کے لیے اس سے عرض کرنا، یوں شام تک ایسا رہا۔ رات کو چارپائیاں باہر بچھائیں، کھلا آسمان، اتنے تارے تا حد نظر 100 200 300 میل، کوئی انسان نہیں، کوئی لائٹ نہیں، بس سوائے انڈیا کے سامنے بارڈر کی لائٹیں نظر آتی ہیں، کوئی روشنی نہیں، کوئی انسان نہیں، بھیڑیا ہے، لومڑی ہے، سانپ بے شمار، بچھو بے شمار، زندگی میں درندے ہیں یا چند انسان ہیں، یا ان کی بھیڑیں ہیں، یا ان کی گائیں ہیں، یا ان کی اونٹ ہیں ان کے، اور ان کی جھونپڑی ہیں۔ انہوں نے ہمارے ساتھ مہربانی کی، بیچارے چارپائیاں کٹھی کر کے لے آئے، بچھائے، ایک کھیس میں نے اوپر ڈالا، اس کے اوپر کمبل ڈالی، دن کو نہایت گرمی، ہوا، رات کو اچھی ٹھنڈ، گندی والی سردی پڑ جاتی، تھکا ہوا آتا ہوں۔ پھر صبح وہ کہنے لگے پیر صاحب میرے گھر پاؤں دے دے بس، پھر وہاں مقابلہ ہوتا ہے اچھا خاصا، پیر صاحب اس کے گھر گئے، میرے گھر گئے نہیں، اور گھر کیا، جھونپڑیاں، وہ گھر ہیں، وہ کہتے ہیں میرے گھر بس آ جائیں، مہربانی کریں، اس کے گھر جا کے دعا مانگ لی، وہاں تو ایک دعا مانگنے کا اونٹ کا بچہ ملتا ہے، ہاں، بکری، بھیڑ، گائے تو عام سی بات ہے، 55 سے 55 تک وہاں نمبر تھار تھا، اللہ وسایا، ابھی ہم نے اس کا فاتحہ پڑھا تو فوت ہو گیا، بوڑھا تھا، 55 سے 55 تک، نسل در نسل، انہوں نے خدا کا نام نہیں سنا، پیر کا نام سنا ہے، ختم، کہانی مک گئی، ختم ہو گئی، کوئی خدا کا، کوئی نبی علیہ السلام۔ مجھے اس دفعہ ایک غم لگا ہوا ہے، ایک قبیلہ وہاں ہے، ایک ٹوبہ ہے، وہاں لوگ رہتے ہیں، لکڑی کی دادی بنائی ہوئی ہے، بت بنایا ہوا ہے، جو پیسہ آتا ہے اس کے قدموں میں رکھتے ہیں، جو کاروبار کے لیے جاتے ہیں اس کو پوچھ کے جاتے ہیں، پھر آ کے اس کو بتاتے ہیں، رشتہ بچی کا کرنا ہے، بیٹے کا کرنا ہے، بیٹی کا کرنا ہے، اس کے آگے آ کے اس کو بت ہے ایک، اسے دادی کہتے ہیں، 55 سے 55 تک انہوں نے نام ہی صرف ایک سنا ہے، کیا، پیر، بس ختم، نام ہی ایک سنا ہے۔ ہر بندے کی خواہش ہے کہ میرے گھر میں دعا کر دیں، میرے گھر، پھر دعا کے لیے پھر پیر صاحب جس بکری پہ ہاتھ رکھ دیں، جس بھیڑ پہ ہاتھ رکھ دیں، جس اونٹنی پہ ہاتھ رکھ دیں، جو رہتا ہے اسی کو بنا دیں، بس وہ اس کی ہو گئی۔ ہمارے پڑوس میں ایک پیر ہوتے تھے، پیر رحمت علی شاہ صاحب، ان کا بیٹا میرے ساتھ پڑھتا تھا، فوت ہوئے، اما رحمت اللہ علیہ فرماتی تھی، ابا جی بھی فرماتے تھے، جب روہی صحرا سے آتے تھے پورا ایک ریوڑ لے کے آتے تھے، اسے وہ کہتے وہاں کا بوہل، سکے
پھکے کوہل پیر کتے نہ رنا ملک ظہیر کتے. تو وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بھیڑ بکریاں کچھ چیزیں گھی بھر بھر کے لاتے ہیں، اور وہاں کا دیسی گھی تو کھا کے دیکھ تو صحیح، کمال ہے. نہ کھاد، نہ کوئی آلودگی، نہ دھواں، نہ ڈیزل، نہ کچھ. انسانی نہیں ہے. گاڑی ہماری 3-3 گھنٹے دوڑے جائے، نہ پانی، نہ انسان، نہ کوئی زندگی. ریت ہی ریت، صحرا ہی صحرا، صحرا ہی صحرا، صحرا ہی صحرا. اور یوں تو بدلا نہیں اور یوں بڑا نہیں، زندگی کچھ بھی نہیں. نیٹ پہ ہمارے ساتھی کوئی تصویریں ڈالتے رہتے ہیں، لاتے رہتے ہیں، وہ موجود ہیں، آپ دیکھیں. انہیں کہ جی اس نے موبائل نہیں سنا تھا. میرا جو سعودی عرب میں نے میسج کا دیکھ دیا تھا، میں نے اندازہ لگایا موبائل کے کچھ میسج پڑھے گئے، کچھ موجود تھے، تقریباً 9052 میسج تھے. کتنے؟ 9052 میسج تھے. اب میں کس میسج کا جواب دوں؟ دعا کرتا ہوں، وہ میرے ذمہ ہے. عرض کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں میرے ذمہ ہے. بار بار عرض کرتا ہوں، اللہ نے موقع دی ہے آپ کو تسبیح خانے کی صحبت دی ہے، آپ خوش قسمت ہے. آپ کو تسبیح خانے کی رب کریم نے صحبت دی ہے، اور تسبیح خانے کی صحبت بہت بڑی سعادت ہے. تسبیح خانے کی صحبت بہت بڑی سعادت، بہت بڑی سعادت. یہ سچ کہہ رہا ہوں، بہت بڑی سعادت. قدردانی بڑھتی چلی جائے، اللہ دنیا بنائے گا، آخرت بنائے گا. ٹھیک ہے، اب بیٹھ کے مراقبہ کریں گے. اس کو تھوڑا سا مجھ سے سمجھ لیں تاکہ مجھے بھی سمجھ آ جائے، میرا سبق بھی تھوڑا سا دہرایا جائے. میں بھی محتاج ہوں، سیکھنے والا ہوں، آپ کو بھی سمجھ آ جائے. مراقبہ اصل میں تلاش یار ہے. اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آ ملے گا. نہ ہم نے جانا کہ وصل کیا ہے، نہ ہم یہ سمجھے وصال کیا ہے. بس اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آ ملے گا. تو تمنا ہے، نہ یار کی ترتیب کی خبر نہیں ہے، نہ ہم نے جانا کہ وصل کیا ہے، نہ ہم یہ سمجھے وصال کیا ہے. وصل و وصال کی خبر نہیں، وصل و وصال کی خبر نہیں. ہائے، وصل و وصال کی خبر نہیں. پتہ نہیں کیا ترتیب ہوتی، یہ پتہ نہیں ہے ترتیب کی. بس دیوانہ ہے، جا رہا ہے. اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آ ملے گا. نہ ہم نے جانا کہ وصل کیا ہے، نہ ہم یہ سمجھے وصال کیا ہے. پتہ ہے نہیں، اسی کا نام مراقبہ ہے. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق. یہ مراقبہ بتا رہا ہوں، پھر مراقبہ بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا. کچھ مجالس ایسی ہوتی ہیں جہاں سننا ہوتا ہے، دیوانگی ہوتی ہے. سوال والی مجالس نہیں ہوتی، اس میں دیوانگی ہوتی ہے. ذرا غور سے سنیں. اسی تمنا میں عمر گزری، یہ سن لیا. اور یہ اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آ ملے گا. دوسرا شعر کیا میں عرض کر رہا تھا؟ ہاں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. وہ کہتے ہیں آنکھوں کو کھول، عشق تو دیدار کا نام ہے. اگر نہ، دیوان گان عشق الٹی چال چلتے ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں کس کے لیے؟ دیدار کے لیے. مولا تو مل جاؤ، دل کی دنیا میں بس جاؤ. یہ دل مجھے کام آئے گا مراقبے کے نام پہ موت کے وقت. اس دل کا اگر ساتھ ملا تو کلمہ نصیب ہوگا. زبان تو بند ہو جائے گی، دل کے بول موت کے وقت کام آئیں گے. اور وہ بول دل کے جو کام آئیں گے اس میں مراقبہ بڑا ساتھ دے گا. ساری دل کی جسم کی مشینری ایک پل میں موت کے نام پہ ختم ہوگی، پر دل کا نظام چلے گا اور زبان پہ وہی بول آئیں گے جو دل میں ہوں گے، اور وہ ہے اللہ اللہ. وہ ہے، یہ مراقبہ ہے. تصور یار میں کھو جانا، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اور تجھ پہ سب گھر بار لوٹا دوں، خانہ دل آباد رہے.
یہاں چند لمحے مراقبہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر مراقبہ ہوتا ہے، اس کی مشق سارا دن کرنی ہے، اور روز کسی لمحے، ہر ایک کوئی لمحہ فرصت کا ہو، کہیں بھی ہو، بیٹھ کے اس کی محبت میں کھو جانا، مشق کرتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ ہو جاتا ہے، اور پھر فرض نہ بھی ہوا تو بھی کریم ہے، تیری محنت کو ضائع نہیں کرے گا، اور قیامت کے دن جنہوں نے پا لیا تھا ان میں کھڑا کر دے گا، کیوں؟ متلاشی تھا۔ واہ واہ واہ، کیا خوشخبری ہے۔ اور جنہوں نے پا لیا تھا انہی میں کریم کھڑا کر دے گا، کیوں؟ کیا تھا؟ متلاشی تھا، اور متلاشی وہ ہوتا وہ ہے جو اس منزل پہ آنے کے لیے متلاشی تھا۔ لو ہم نے تجھے منزل تو نے نہیں پائی پر تجھے ہم نے دے دیا، کیوں؟ متلاشی تھا، متلاشی تھا۔ یہ ہے مراقبہ۔ اور تصور کی کیفیت کیا ہے، تھوڑی سی غور فرمائیں۔ ایسے آنکھیں بند کر کے کھو جانا، دائیں بائیں کوئی بندہ سڑک ہو جا رہا، آواز نکال رہا، اس میں آواز تو ہے ہی نہیں، نکال کیسے سکتے ہیں؟ بس تصور میں کھو جانا کہ عرش سے نور، اللہ جل شانہ کا نور، سفید روشنی نور میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا، اور یہ سب کچھ دل سے دہرانا، زبان سے نہیں۔ پہلے پتہ چلے گا میں کیا کر رہا ہوں، کبھی خیال ادھر، کبھی گمان ادھر، کبھی تصور ادھر، پہلے دل بکھرا ہوا ہوگا، پھر ایک محنت کرتے کرتے پھر دل متوجہ ہوگا، اس کی تاریں متوجہ ہوں گی، اس کے ساز آواز متوجہ ہوں گے، پھر ایک وقت آئے گا ایک نقطے پہ آ کے ٹھہر جائے گا، اور وہی نقطہ ہے اللہ، وہ نقطہ یہی اللہ ہے، اللہ۔ بس اس پہ ہم نے آنا ہے، اور یہ آ جائیں موت سے پہلے تو مبارک ہے، کوشش اخلاص خلوص سے کرتے رہیں، نہ بھی آئے تو مبارک ہے۔ کیوں؟ متلاشی تلاش والوں میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، متلاشی تلاش والوں میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، یہ ہے مراقبہ۔ اور اس کے بعد دعا ہوگی، پھر تھوڑی دیر چند لمحے انتظار ہوگا، فوراً وضو کر لیں گے، پھر جماعت کھڑی ہوگی۔ ٹھیک؟ میری بات پہ سمجھ آ رہی ہے نہیں آئی؟ پھر مراقبہ شروع کریں دل کی کیفیتوں کے ساتھ۔ لائٹیں بجھا دیں۔ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام۔ قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، آسان فرما، عافیت برکت کے فیصلے فرما، کرم عطا کے فیصلے فرما، دنیا آخرت کی خیروں کے فیصلے فرما، اور دنیا آخرت کی برکتوں کے فیصلے فرما۔ ذلت و رسوائیوں سے امت کو نکال دے، عالم کو نکال دے، امت کی مدد فرما، امت پہ فضل فرما، امت پہ کرم فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، سدا بن مانگے عطا فرما۔ نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا